اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید والقرآن الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ ورسولہ الکریم۔ اس عظیم الشان جلسے میں عرشے پر جلوہ افروز حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے چشم و چراغ تاجدار بغداد کے عاشق رسول محتشم کے عاشق الحاج ڈاکٹر محمد افضل الدین صاحب المعروف بسراج بابا جنیدی مدظل العالی سجاد نشین بارگاہ شیخ الحمد حیدرآباد سے تشریف لائے ہوئے جناب ڈاکٹر متین الدین قادری صاحب رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور شہر گلبرگہ کی معروف علمی شخصیت جامعہ نظامیہ کے سب سے سینئر عالم حضرت مولانا، بلکہ میں کہوں گا کہ داعیے انقلاب کا داعیہ پیدا کرنے والی شخصیت حضرت مولانا حافظ و قاری محمد قاسم نظامی صاحب امت فیوز ہو، مفتی شہر حضرت مولانا سید شاہ عبدالرشید صاحب قبلہ خلیفہ حضور سجادہ نشین بارگاہ بندہ نواز، اور حسینی مولانا سید حسینی پینا صاحب مدظلہ النورانی، ان کے برادر عزیز قاری قرآن مشتبہ سید شاہ مشتبہ حسینی صاحب، اور شہر کے معروف تاجر جناب محمد الحاج ایوب صاحب، جناب عزیز اللہ سرمد صاحب سینئر صحافی اور ملت کا درد اور سیاسی تجربہ رکھنے والی ایک شخصیت جو گلبرگہ سے ابھر رہی ہے، میری مراد جناب ریاض باقر صاحب، اور مختلف دینی اور سیاسی جلسوں کی رہنمائی بلکہ روح روحانی کی حیثیت سے کام کرنے والی شخصیت ڈاکٹر اصغر الحاج اصغر چنگل صاحب، اور میں سمجھتا ہوں واڑی سے تشریف لائے ہوئے اور پیچھے جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اور حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سرنامہ بیان کے طور پر کلام موجز نظام قرآن مجید کی ایک مشہور اور معروف آیت کی تلاوت سے اپنے کو مشرف کیا، اور آپ کو بھی اس کی سماعت نصیب ہوئی۔ ساری کتاب کا داعیے انقلاب جو کتاب جناب حیدر علی باغبان صاحب نے لکھی ہے، حیدر علی صاحب باغبان کہاں تشریف فرمائے؟ ہاں، یہ ہمیشہ کام میں آگے آگے رہتے ہیں، نام میں پیچھے پیچھے رہتے ہیں، تو یہی ایک کامیابی کی علامت ہے۔ تو ان کی ساری کتاب کا اگر بنیاد تلاش کریں گے قرآن حکیم سے، تو میں نے اس آیت کا کو تلاوت کیا ہے کہ وَأَنْتُمْ أَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے، مگر شرط ہے
شرط ہے. طیب یعقوبی صاحب، تم ہی غالب رہو گے، یہ کس کا اعلان ہے؟ یہ اس خالق کائنات کا اعلان ہے جس نے ہم کو اور آپ کو اپنے پیارے نبی کی امت میں پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم ہی غالب رہو گے. You will be only dominating personalities provided بشرطے کہ you should become a پکا مومن. ان کنتم مؤمنین، شرط یہ ہے کہ تم پکے مومن بنے رہو. اب پکے مومن بنے رہنے کی اگر میں تشریح کروں گا تو وقت بہت زیادہ لگے گا، کیونکہ وقت کی نزاکت کا لحاظ کرتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں اس کی تشریحات اور توضیحات، ترجیحات اگر دیکھنا ہو تو آپ دائیے انقلاب کا مطالعہ فرمائیں کہ اس میں جناب حیدر علی باغبان نے جو اپنی حیات کا زیادہ حصہ، اپنی زندگی کی زیادہ سانسیں اسلام اور اہل اسلام کے درد میں لیتے نظر آتے ہیں. میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں کر رہا. مبالغے کے لیے ان الفاظ کا سہارا لینا پڑتا ہے جو ان کے اندر فی الواقع موجود نہیں ہے. میں انہی باتوں کو پیش کر رہا ہوں جو ان کے اندر تصنعاتن نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ فطرتن. یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ ان کے فطرت میں ہی اللہ نے ایسا کچھ مزاج رکھ دیا ہے، ودیت کر دیا ہے کہ وہ ہمیشہ عجز و انکسار سے کام لیتے ہیں اور ملت کا درد ہمیشہ ان کے پیش نظر رہتا ہے. جہاں کہیں اہل اسلام پر مصائب اور آلام کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوتے ہیں تو حیدر علی باغبان کا دل گلبرگہ میں تڑپتا رہتا ہے. اس کے اظہار کے لیے کوئی ایسا مناسب آدمی تلاش کرتے ہیں کہ میں اپنے اس غبار کو جو میرے دل پر چڑھا ہوا ہے کسی کے سامنے اتاروں تو کوئی ایسا مناسب آدمی انہیں مل جائے تو اس کو وہ اس کے سامنے اتار دیتے ہیں. مثلا میں محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے مولانا حافظ قاسم نظامی صاحب ہیں جو ان کے اندر یہ داعیہ پیدا کیے کہ انقلاب کسے کہتے ہیں اور اسلامی انقلاب کسے کہتے ہیں. وہ جو ہے ترقی پا کر، وہ نشو و نما پا کر آج ان کو صاحب کتاب بنا دیا ہے. تو ایسی شخصیات کا وہ انتظار کرتے ہیں، بلکہ دیکھتے ہیں کہ میں اپنے اس غبار قاتل کو، مولانا ابوالکلام آزاد نے ملت ہی کا درد رکھتے ہوئے احمد نگر کی جیل میں جب تھے تو انہوں نے خطوط کے ذریعے اپنے غبار کو، اپنے دل کے غبار کو انہوں نے اتارنے کی کوشش کی. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ملت اسلامیہ کا کیا حال ہو رہا ہے. پنڈت جواہر لال نہرو سے کہا ایک مرتبہ کہ اب مجھے بس کر دو، اب مجھے زیادہ معائنہ یا مشاہدہ مت کرواؤ، میرے دل کے اندر ایک تڑپ ہو گئی ہے. لیکن انگریز چونکہ یہاں حاکم اور متصرف تھے، ان انگریزوں نے ان کو جیل کی ہوا دکھائی، احمد نگر کے جیل میں رہے اور وہاں انہوں نے اپنے دل کا جو غبار تھا اس کو اتارنے کے لیے کسی مناسب شخصیت کی انہیں تلاش تھی. اور وہ مناسب شخصیت مولانا حبیب الرحمان خان شیروانی کی تھی. مولانا حبیب الرحمان خان شیروانی جب کسی مدرسے میں جا کر معائنہ کرتے تو فرماتے کہ جناب میں نے عربی زبان کے ماہرین پورے ہندوستان میں صرف 2.5 دیکھے. 2 کا نام تو انہوں نے گنا دیا، ایک علامہ فضل حق خیرآبادی، دوسرے میرے والد بزرگوار علامہ خیر الدین مکی اور ابوالکلام آزاد کے والد محترم خیر الدین مکی اور آدھا میں. تو مولانا حبیب الرحمان خان شیروانی اپنے کو آدھا تصور کر رہے تھے. تو ان کو مخاطب بنا کر کے ابوالکلام آزاد نے احمد نگر کے جیل میں
اپنے دل کا غبار اتارا اور نام رکھا اس کا غبار خاطر. پڑھیے تو چشم ماں روشن دل ماں شاد چشم ماں روشن ہو جائے گا. تو علامہ ابوالکلام آزاد نے اپنے دل کا غبار اتارنے کے لیے شیروانی کو تلاش کیا. حالانکہ موجود نہیں تھے، وہ خط پوسٹ نہیں کیے گئے. 24 خطوط انہوں نے لکھے. بعد میں 24 کے 24 خطوط کو انہوں نے عبدالقادر سروری کے مقدمے کے ساتھ شائع کروا دیا، جو آج بھی پوری دنیا میں اس کو داخل نصاب سمجھا جاتا ہے، کیا جاتا ہے. تو ہمارے حیدر علی باغبان بھی اپنے دل کے غبار کو اتارنے کے لیے چند شخصیات کا انہوں نے مطالعہ کیا اور قریب سے دیکھا، جن میں مولانا حافظ قاسم نظامی ہیں، ڈاکٹر نجم الدین صاحب ہیں، اور کچھ دیگر ان کے آئیڈیل پرسنالٹیز ہیں کہ جن کے سامنے وہ اپنے دل کا دکھ، دل کا درد ان کے سامنے پیش کیا. اور ان سے جو تجاویز ملے، ان دانشوران سے جو تجاویز ملے، اس کو ذہن نشین کر کے انہوں نے سیرت رسول اور قرآن مجید اور تفاسیر اور سیرت کے اور احادیث کے مختلف گوشوں کا انہوں نے مطالعہ کیا، اور سیرت اور آثار صحابہ سے اپنے ان جذبات، اپنے احساسات، اپنے خیالات کو اپنے تجربات کے ذریعے، اپنے مشاہدات کے ذریعے ان تجاویز، دانشوروں کی تجاویز کو انہوں نے اپنے ذہن میں لیا اور اس کو نہایت بہتر ترتیب کے ساتھ ایک کتاب تیار کر دی، جس کا نام رکھا داعیہ انقلاب. دیکھیے، انقلاب یہ ہے عربی لفظ. علماء تشریف فرمائے جانتے ہیں کہ باب انفعال سے انقلاب، انفعال، اس میں فے عین لام کلمہ کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے کہ کچھ گرامر بھی بتائی جائے. عوام الناس سے ہرچند کی گفتگو مناسب نہیں لگتی، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی بات کی تشریح کی جائے. تو انقلاب دراصل یہ انفعال کے وزن پر ہے. علی یعنی فے عین لام کلمہ، اس میں جو ہوتا ہے وہ مادہ ہوتا ہے اور اصل ہوتا ہے. اس کو ہٹا دیا جائے تو الف نون الف رہ جاتا ہے. تو زائد جو الف نون الف ہیں اس کو انقلاب سے ہٹا دیں تو کیا نکلتا ہے؟ قلب. قلب، قلب کے معنی ہم سب سمجھتے ہیں کہ قلب کے معنی دل کے ہیں، لیکن عربی میں کسی بھی لفظ کی کو جب وضع کیا جاتا ہے تو اس کے معنوی مفاہیم کو سامنے رکھ کر کے وضع کیا جاتا ہے. تو اب قلب کے قلب کو قلب اس لیے کہا گیا کہ قلب کے معنی پلٹنے کے ہیں. اس لیے قلب کبھی ادھر پلٹتا ہے، کبھی ادھر پلٹتا ہے. ہم دعا بھی کرتے ہیں یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پلٹانے والے. تو قلب کے معنی پلٹنا، کبھی قلب ہمارا ادھر پلٹتا ہے، نیچے پلٹتا ہے تو نفسانیت غالب آتی ہے، اوپر پلٹتا ہے دل کی طرف، روح کی طرف تو روحانیت جو ہے اس پر غلبہ کرتی ہے. تو انقلاب میں بھی یہی ہوتا ہے کہ حالات پلٹتے رہتے ہیں، حالات نیچے اوپر ہوتے رہتے ہیں. تو یہ حالات کا نیچے اوپر ہونا، حالات کا مد و جزر، مکی زندگی اور مدنی زندگی کے جو حالات ہیں ان حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مکی زندگی اور مدنی زندگی کے حالات کے تناظر میں یہ کتاب لکھی گئی ہے. اس کتاب کے مندرجات اور اس کے بین السطور میں جو پیغام مل رہا ہے وہ پیغام یہ ہے کہ ہم اخلاق کے ساتھ رہیں، ہم ہر ایک کے ساتھ بہترین، قولوا للناس حسنا، لوگوں سے جب بات چیت کرو تو حسین ترین انداز میں بات کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اڑوس پڑوس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے گھر کے افراد کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہاں تک کہ برادران وطن کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو، تاکہ ہمارے اچھے اخلاق کا اثر ان برادران وطن پر بھی پڑے اور وہ ہمارے اس اسلامی رویے سے وہ ہماری طرف منعطف ہو جائیں، متوجہ ہو جائیں، ہماری طرف راغب ہو جائیں. جب ہماری ذات کو سمجھیں گے تو ہماری بات کو بھی سمجھیں گے، اور ہماری بات اسلامی انقلاب ہے. اسلامی انقلاب جو ہے یوں ہی نہیں آتا. اسلامی انقلاب کو آپ مطالعہ کریں تو آپ کو لگے گا کہ یہاں ظلم اور ستم کا ایک رمق برابر بھی حصہ نہیں ہے. ظلم اور ستم اس میں ہے ہی نہیں. نہایت ہی رحم کرم اور احسن ما عسا الیک
فرمایا کہ تم ان کو موقع ملنے پر انہوں نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا تھا، اب تم کو موقع ملنے پر تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کانٹوں کا جواب پھولوں سے دو۔ انقلاب زبردستی، انقلاب طاقت اور زور سے نہیں آتا، انقلاب آتا ہے اخلاقی رویوں سے۔ اس لیے حضور کے لیے اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے میرے حبیب آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں۔ جب مائیکل نے کتاب حضور سجادہ نشین کے فرزند جدید جانشین سجادہ نشین حضرت سید شاہ علی حافظ علی الحسینی پرو چانسلر خواجہ بندہ نواز یونیورسٹی کی آمد ہے، پرو چانسلر کی آمد ہے۔ خواجہ بندہ نواز یونیورسٹی کے قیام اور اس کے استحکام کے لیے حضرت سید شاہ حافظ علی الحسینی مدثر العالی جانشین حضور سجادہ نشین بارگاہ بندہ نواز نے بھی تعلیمی انقلاب میں اپنے والد اور اپنے دادا کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ تو جیسا کہ پیرا حسینی صاحب نے کہا کہ اس دعوت نامے میں بھی بڑے شعور سے کام لیا ہے کہ جن حضرات کو مدعو کیا ہے مہمانان کو، وہ بھی اپنے اپنے میدانوں میں انقلاب برپا کرنے والی شخصیت ہے۔ تو حاضرین بات کی، میں چند نکات 2-4 منٹ میں عرض کرتا ہوا اپنی بات ختم کروں گا کہ اس کتاب کے جو مندرجات ہیں، ان مندرجات کے بارے میں حسینی پیرا نے کچھ اظہار خیال کیا ہے۔ میں اتنا کہوں گا کہ اس میں جن حضرات نے تحریری طور پر خراج تحسین پیش کیا ہے وہ ہیں ڈاکٹر متین الدین قادری صاحب مجاہد اور انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، اور جناب عزیز اللہ سرمد صاحب نے داعیانہ ذمہ داری کا احساس دلانے والی کتاب کے حوالے سے انہوں نے اپنے رشحات قلم سے کتاب کو نوازا ہے۔ حرف اخلاص کے طور پر قاسم نظامی صاحب نے ایک مختصر مگر جامع انہوں نے اظہار خیال کیا ہے۔ جمیل صدیقی صاحب کے بھی گراں قدر تاثرات اس میں موجود ہیں، اور رکن عاملہ اور انڈیا مسلم ملی کونسل نئی دہلی جناب اصغر صاحب چلبل نے بھی بڑے اچھے انداز میں کتاب کا مطالعہ کر کے کتاب پہ شامل موضوعات کا اختصار کے ساتھ اجمال کے ساتھ انہوں نے جائزہ لیا ہے، اور مؤلف کے برادر اکبر جناب ڈاکٹر شمس الدین چودھری صاحب موظف لیکچرر ہمدرد کالج رائچور کتاب اور صاحب کتاب کے مختلف امور میں جو ان کے مشاغل ہیں، علمی، دینی، مذہبی، معاشی، معاشرتی، اصلاحی، سماجی، تمدنی، تہذیبی، ان تمام میدانوں میں حیدر علی باغبان کے جو مشاغل ہیں، ان کی جو مصروفیات ہیں، اس کا ذکر کیا ہے۔ مشتاق احمد باغبان اگرچہ یہ انجینئر ہیں پیشے کے اعتبار سے، لیکن انہوں نے بھی کتاب سے متعلق بڑے گراں قدر معلومات کا اظہار کیا ہے۔ داعی اسلام اس کتاب میں جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ توحید، رسالت اور آخرت، جن موضوعات کو بھی موضوع بحث بنایا ہے، اس کو انہوں نے اپنی حد المقدور کوشش کی ہے کہ اس کو قرآن سے اور احادیث سے، آثار صحابہ سے مدلل اور مزین کیا جائے۔ جہاد فی سبیل اللہ، حضرت فاروق اعظم کا حقوق اسلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی اور مدنی زندگی، اسلام کی پہلی جنگ، اس میں کیا اسباق ملتے ہیں، جنگ احد اور اس کے علاوہ دوسری جنگوں کا ذکر۔ لیکن جنگ بھی کبھی بھی اسلام کی طرف متوجہ کرنے کے لیے نہیں تھی، بلکہ وہ ہمیشہ دفاعی انداز میں جنگ رہی، لیکن دفاعی میں بھی ایک داعیانہ جذبہ کار کرنا تھا، وہ اسلام کی طرف
متوجہ کرنے والا رویہ ان جنگوں میں بھی ہوا کرتا تھا. تو اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے ایک دشمن کو، ایک مخالف کو گرا دیا، اور گرا دینے کے بعد اس کے سینے پہ بیٹھ کے اسے ختم کرنا ہی چاہتے تھے کہ اس نے بدتمیزی کی، چہرے پر اس نے تھوک دیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مارنے سے بچا لیا اور ہٹ گئے. اب آپ دیکھیے کہ اگر کوئی دوسرا ہوتا، وہ جنگ اگر اپنے نفس کے لیے ہوتی، وہ جنگ اپنے بچاؤ کے لیے ہوتی، تو ضرور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نہیں ڈبل وار کرتے. لیکن وہ جنگ چونکہ اسلام کے لیے تھی، وہ جنگ اسلام کی دعوت کے لیے تھی، اس لیے آپ وہاں اپنے نفس کے لیے نہیں لڑے. اگر اب مارتے تو وہ نفس کے لیے مارنا ہوتا تھا، اس لیے علی مرتضیٰ وہاں سے ہٹ گئے. من عرف نفسہ فقط عرف ربہ کی تعلیم دے گئے. جس نے اپنے نفس کی ان کیفیات کو سمجھا، اس نے رب کے احکامات کو سمجھا، رب کے احسانات کو سمجھا. وہ آپ ہٹ گئے، اور اس پر اثر یہ ہوا کہ اس نے پوچھا بھی کہ آپ ہٹ گئے کہ وہ مجھے مار سکتے تھے. تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں تجھے مارتا تو کافر کٹ جاتا، کافر کٹ جاتا. اب میں ہٹ گیا اور تجھ پر اثر کیا ہوا وہ میں دیکھنا چاہ رہا تھا. تو اس نے اس لفظ کو سنتے ہی قدموں پہ گر گیا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کلمہ طیب پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام ہوا. علی مرتضیٰ کے دامن میں اسلام قبول کیا. تو اب علی نے فرمایا اگر میں تجھے پہلے مارتا، میرے تھوکنے کے فوراً، تیرے تھوکنے کے بعد فوری تجھے مارتا، تو میرے نفس کے لیے لڑتا تو کافر کٹ جاتا. اب میں اسلام کے لیے لڑ رہا ہوں، کافر نہیں کٹا، کفر کٹ گیا، اسلام زندہ ہو. یہی انقلاب ہے، یہی پیغام حیدر علی باغبان نے اپنی اس پوری کتاب میں دیا ہے. امن و شانتی کا مذہب ہے، اس کو ثابت کر دیا ہے. بہت بہت شکریہ. السلام.